کے لیے ایک اور خوبصورت کہانی لایا ہوں۔ کہانی کا نام ہے ہمدردی کے بول اور اسے تحریر کیا ہے آزاد کشمیر سے عائشہ ایوب نے۔ اس کہانی کو سننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ یہ کہانی ہے ایک ہاتھی کی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے کہانی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور اس میں ایک سبق ہے۔ چلیں جی ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو کاون، کاون سو رہے ہو؟ بیلا نے کاون سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ کاون ایک ہاتھی ہے اور بیلا ایک ہتھنی ہے۔ چاروں ناچار کاون نے کسل مندی سے کان ہلائے، پھر ذرا سی گردن ہلا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ بیلا چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کاون نکاہت زدہ جسم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت صحت کی خرابی کے باعث وہ کسی سے بھی بات نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بیلا کی پیار بھری آواز اور محبت بھرے لہجے نے اسے اٹھنے پر اکسایا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کاون نے سونڈ آگے بڑھا کر اس کی سونڈ سے سونڈ ملاتے ہوئے پوچھا۔ بیلا نام ہے میرا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بات آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کاون نے ایک نظر آسمان کی طرف بلند کی اور شکر گزاری سے نظریں جھکا لی۔ گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یہ میری ختم ہوتی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ میں یہاں آ کر بہت اچھا اور خود کو صحت مند محسوس کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو لمبی زندگی، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ ایک لمبی اور تکلیف دہ زندگی گزار کر آئے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ چند ہی روز میں بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ پھر آپ سب اپنی تکلیفیں اور دکھ درد بھول جائیں گے۔ بیلا نے تھپکی دیتے ہوئے برے کاون کا حوصلہ بڑھایا۔ کاون کو بیلا کی بات سے بہت تسکین ملی۔ وہ اس نئی جگہ پر خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے، لیکن اداسی ابھی تک برقرار تھی۔ آج بیلا کی صورت میں اسے ہمدرد دوست مل گیا تھا۔ کاون 1984 میں سری لنکا میں پیدا ہوا تھا۔ 1985 میں اس وقت کے صدر نے سری لنکا کا دورہ کیا تو خیر سگالی کے جذبے کے تحت صدر پاکستان کی بیٹی کو کاون تحفے میں دے دیا گیا، جو اس وقت صرف 1 برس کا تھا۔ یوں کاون کی زندگی اسلام آباد کے چڑیا گھر میں محدود ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے 35 سال زنجیروں میں جکڑے ہوئے گزار دیے۔ تاہم کاون کی ذہنی حالت اس وقت خراب ہو گئی جب اس کی ساتھی مادہ سے ہاتھی سہیلی کی موت ہوئی۔ اس کی تنہائی اور دکھ کو بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ انٹرنیٹ پر اس کی شدید بیماری کی حالت میں زنجیروں میں لپٹی تصویریں دیکھ کر بہت سی تنظیمیں سرگرم ہوئیں اور ایک طویل جدوجہد کے بعد کاون کو کموڈ شہر میں منتقل کیا گیا۔ یہاں آ کر بھی وہ پچھلے کئی دنوں سے بے حد اداس تھا۔ اسے زنجیروں میں جکڑی اپنی زندگی کے لمحات بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ اس جگہ سے مانوس تھا، لیکن یہاں اس کے لیے سب کچھ اجنبی تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے سب دیکھتا رہتا۔ بیلا نے اس سے بات چیت میں پہل کی تو اس کی جھجک کم ہوئی۔ وہ زیادہ تر و تازہ محسوس کرنے لگا۔ اگلے روز کاون کے منع کرنے کے باوجود بھی بیلا نے اسے جنگل کی سیر کرانے ساتھ لے گئی اور جنگلی جانوروں سے اسے متعارف کروایا۔ یوں آنے والے دنوں میں کاون کی ذہنی پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ وہ جانوروں کے ساتھ گھل مل گیا۔ سب نے اسے واپس زندگی کی طرف لانے میں اس کا بہت ساتھ دیا۔ یہ بات سچ ہے، بعض اوقات ہمدردی میں بولے گئے چند سچے الفاظ کسی درد کے مارے کو زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہی کام بیلا نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ ہمیں بھی آنے والی سال کے لیے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے بیلا جیسا رویہ اپنانا ہوگا۔ پیارے بچوں، بظاہر دیکھا جائے تو بیلا جو ایک جوان ہاتھی
تھی۔ اس کا ضعیف العمر کاون سے کوئی خونی تعلق یا رشتہ نہ تھا، لیکن اس نے کسی لالچ اور صلے کی پرواہ کیے بغیر کاون کو نئی ماحول کو اپنانے میں مدد کی۔ اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے آس پاس اور مایوس اور زندگی کی پریشانی میں الجھے ہوئے لوگوں کی بات سنیں، ان کے دکھ سکھ جاننے کی کوشش کریں۔ اس سے ان کا جی ہلکا ہوگا اور آپ سے آپ کا رب خوش ہوگا، کیونکہ اچھی بات کرنا اور دل جوئی کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہمدردی کے دو بول بولنے سے اگر کسی کو حوصلہ ملتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں، ہم حوصلہ افزائی کی تھپکی دیں۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام، یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ آئندہ ہفتے پھر ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک بار پھر کہوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور اپنے احباب کو ہمارا یہ چینل شیئر کیجیے۔ شکریہ۔